اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی الی الحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پچھلے سبق کے اندر اپنی وحدانیت کی اور اپنے خدا ہونے کی یہ دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو تمہیں رزق آسمان اور زمین سے بھی رزق دے رہا ہے، جو تمہیں دیکھنے کی سننے کی طاقت عطا فرماتا ہے، جو مردے کو زندہ اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ خدا تو وہی ہے، تم میں سے کوئی ہے تو بتاؤ۔ اب یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی، فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو ارشاد فرمائیں، یہ جو خدا کے منکر ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ نظام خود بخود چل رہا ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ ان سے فرمائیں حل من شرکائکم، فرمایا کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو تم خدا سمجھتے ہو اس خداؤں میں سے کوئی ایسا خدا ہے تمہارے پاس من یبدأ الخلق، جو اس مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرے، مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرے، ثم یعیدہ، پھر اس کو بنانے کے بعد، پھر مارنے کے بعد، ثم یعیدہ، دوبارہ پھر اسی طریقے سے پیدا فرما دے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اندازہ کریں کہ ابتدا سے مخلوق کو پیدا کرنا، پھر اس ساری مخلوق کو، سارے کائنات کو، اس پورے اتنے بڑے نظام کو بنانا، اور بنانے کے بعد پھر اس کو تباہ کر دینا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا جی، ایک گلاس بنا کے گلاس ٹوٹ جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے اور کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ یار ہم نے بڑی محنت سے اس کو بنایا ہے۔ تو میں یہ تمہارے لیے پریشانی کیونکہ تم نے اس پر محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کن فیکون، بس ایک ہی لفظ منہ سے نکلتا ہے، ایک ہی لفظ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا، کہ ہو جا۔ فرمایا جس چیز کا ایک ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فرمایا اللہ کی شان یہی ہے، جس چیز کا وہ ارادہ فرما لیتا ہے کہ فلاں چیز بننی چاہیے، فرمایا جیسے ہی وہ ارادہ فرما کے حکم دیتا ہے وہ چیز نہ ہونے کے باوجود اسی وقت وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جنت اور جہنم یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے متعلق کچھ لوگوں نے کہا یہ ابھی پیدا نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن یاد رکھیں جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ان کا وجود موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی جنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے کہ جنات عرضھا کعرض السماء والارض، کہ جنت کی جو چوڑائی ہے نا وہ بھی زمین اور آسمان کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک زمین آسمان نہیں بلکہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنی بڑی جنت کو ایک حکم سے بنانا، اتنی بڑی جہنم بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح جنت کے طبقات ہیں اسی طریقے سے جہنم کے بھی طبقات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح اتنی بڑی جنت اور جہنم کو بنانے کے بعد ایک وقت آئے گا پھر اسی جنت اور جہنم کو ختم کر دیا جائے، پھر دوبارہ پھر انہی کو جو ہے وہ بنایا جائے، پھر 7 آسمان ہے ان کو ختم کیا جائے، پھر 7 زمین ہے ان کو ختم کیا جائے، پھر یہ ساری کائنات کا جو بھی حساب کتاب، خدا جانے کتنی مخلوق ہے، کہاں پر ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، سب کو چلا رہا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے ساری کی ساری، ہاں، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا یہ دونوں آیتیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، صرف اور صرف وہی تنہا ذات اسی کی، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک ہے نا، قیامت کے دن جب آئے گا تو پہلے 40 سال، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، فرمایا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، ٹھیک ہے۔ 40 سال یہی صدا گونجتی رہے گی، یہی آواز گونجتی رہے گی، یہ چیلنج جو ہے وہ گونجتا رہے گا، لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ۔ 40 سال تک جب کہیں سے جواب نہیں آئے گا پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے بادشاہ کی بادشاہی ہے۔ تو کہنے کا میں نے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج دیا ہے یہ بت پرستوں کو اور خدا کو نہ ماننے والوں کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ لبرل اور سیکولر طبقہ جو کہتے ہیں جی کائنات یہ انسان خود بخود چل رہا ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور خود بخود ہی چل رہی ہے، یہاں تک یہ آپ پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہی لبرل اور سیکولر طبقے سے نا مناظرہ ہو گیا کہ جو خدا کو نہیں مانتے۔ تو ہوا کیا، مناظرے کا ٹائم رکھا گیا، تو ٹائم رکھنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جی فلاں دن اور فلاں ٹائم پہ ہمارا مناظرہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جو مقررہ ٹائم تھا نا آپ ذرا اس سے لیٹ پہنچے،
انہوں نے کہا جی آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے. آپ نے فرمایا یار بات یہ کہ میں تو ٹائم سے رہا تھا، جب میں دریا کے کنارے پہ آیا نا تو میں نے بڑا عجیب تماشا دیکھا ہے. کہا جی کیا؟ کہا جی میں نے دیکھا ایک درخت ہے، اس درخت کے نا خود بخود وہ درخت چر گیا، آٹومیٹک اس کے آپ ہی پھٹے بننے لگ گئے. آپ ہی پھٹے بننے کے بعد خود بخود جناب اس کے پھٹے سیٹ ہوئے، ساری کشتی تیار ہوئی، سامان پڑا تھا خود بخود ہی جناب الا اٹھا اور آپ ہی سامان جو ہے وہ کشتی کے اندر سیٹ ہو گیا. پھر وہ میں نے کشتی دیکھے وہ چلتے 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 دوسرے کنارے پہ پہنچ گئی. سارے کہ اللہ حول ولا قوت الا باللہ. اتنا بڑا امام ہو کے اتنا بڑا جھوٹ. آپ نے فرمایا جھوٹ کیوں؟ تمہاری دلیل ہے کہ خود کائنات خود بخود چل رہی ہے. کہا جی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کشتی آپ ہی چر جائے، درخت اس کے آپ ہی پھٹے بن جائے، اس کے آپ ہی سارا کچھ بن جائے، آپ ہی سامان اس کے ادھر لدا جائے اور اس کے بعد آپ ہی کشتی چل پڑے. میں بے وقوف ہوں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو تم کہتے ہو اتنی بڑی کائنات آپ ہی چل رہی ہے، اسے کوئی نہیں چلا رہا ہے. جب ایک چھوٹا سا کام، ایک کمرہ خود تیار نہیں ہو سکتا، ایک کار خود نہیں بن سکتی ہے، ایک کشتی خود نہیں بن سکتی ہے، کوئی بھی دنیا کا کام ہے جب وہ آپ نہیں چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پنکھا ہے یہ کسی نے بنایا ہے تو چل رہا ہے نا، یہ آپ ہی بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ عمارتیں آخر کوئی بنا رہا ہے تو بن رہی ہے نا، یہ آپ ہی بن گئی ہیں کہ جناب اللہ خود ہی جناب شٹرنگ ہو گئی ہو، آپ اس کے اوپر بجری آ گئی ہو، آپ اس کا سیمنٹ آ گئی ہو، پھر آپ ہی جناب لنٹر تیار ہو گیا ہو. کیسے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب چھوٹے سے چھوٹے کام خود بخود نہیں ہو سکتے ہیں تو اتنی بڑی کائنات کو ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک طریقے سے، ایک منظم انداز کے ساتھ چلانا، آخر کوئی ہے تو چلا رہا ہے. سورج رات کو کیوں نہیں نکلتا؟ آنکھوں نے سورج نکلا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نکلے. ٹھیک ہے، پھر روک کے دکھا دے سورج. ہاں طاقتور کوئی ہو نا، وہ بھی اسی کا بندہ ہو، وہ آپ روک لے تو اور بات ہے، وگرنہ سورج کا مجال ہے کہ جناب سورج رک جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ذرا آپ ان کو فرمائیں قل حال من شرکائکم، تمہارے خداؤں میں بھی کوئی ایسا ہے اتنا طاقتور اور پاورفل ہے من یبدأ الخلق، اس ساری کائنات کو ابتدا سے بنائے. کوئی نمونہ نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں، کوئی نقشہ نہیں، کوئی چیز کوئی نہیں ہے. آپ پہلی مرتبہ اس کو ڈیزائن کرے، اس کا نقشہ بنائے، نقشہ بنا کے اس کا وجود بنائے. فرمایا یہ ساری کائنات کو پہلے ابتدا سے بنائے اور بات ختم نہیں ہوئی ہے. فرمایا ثم یعیدہ، بنانے کے بعد پھر ساری ختم کر دے. ٹھیک ہے، ختم کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کو بنائے. ہے اتنا کوئی پاورفل خدا تمہارے پاس؟ تو جب یہ کہیں گے نا کہ نہیں جی اتنا بڑا کام کون کر سکتا ہے، تو آپ پھر آپ فرمائے، فرمایا کل اے محبوب پھر آپ فرمائے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. یہ رب کی شان، اللہ کی شان ہی ہے کہ وہ ابتدا سے بھی مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے، ثم یعیدہ، ہلاک کرنے کے بعد دوبارہ پھر اسی کو دوبارہ ایسے پیدا فرمائے گا. یہ اتنی بڑی بات، یہ اسی کی شان ہی ہے کہ مخلوق کو بنانا، بنانے کے بعد ختم کرنا، ختم کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کو زندہ کر دینا، پھر اس کو وجود عطا فرما دینا. یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ساری کائنات ختم کر دی جائے گی، ٹھیک ہے جی، آخر میں اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکتے ہیں یہ بچے ہوں گے، تو ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرمایا ہاں بھائی تیرے سور پھونکنے کی وجہ سے کوئی بچ تو نہیں گیا؟ عرض کریں گے پروردگار کوئی بھی نہیں بچا، صرف میں ہی بچا ہوں. اللہ فرمائے گا پھر تو بھی فوت ہو جا، اس پر بھی موت واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ کوئی بچنے والی کوئی ذات ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنی بڑی دلیل تمہارے سامنے ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کدھر منہ اٹھا کے جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی خدا ہے جو سارا کچھ چلا رہا ہے؟ اگر نہیں تمہیں سمجھ آتی کوئی اور اس کے مقابلے میں لے آؤ، کوئی اور دلیل لے آؤ. تو اگلی بات دیکھیں، فرمایا کل اے محبوب، ایک دلیل تو یہ اس آیت کے اندر ارشاد فرما دی. دوسری دلیل فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو ذرا یہ بھی ارشاد فرمائیں حال من شرکائکم، تمہارے بتوں میں سے کوئی ہے ایسا خدا، تمہارے خداؤں میں سے من یہدی الی الحق، جو تمہیں جنت کی طرف راستے کی ہدایت عطا فرمائے یا اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائے. ہے کوئی ایسا تمہیں جو تمہیں جنت تک پہنچا دے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں، یہ مستقل طور پر یہ نعمتیں ہیں. میں کوئی ایسا خدا تو تمہارے پاس بے وقوف ہونا چاہیے جو تمہیں مارنے کے بعد زندہ کرے، زندہ کرنے کے بعد تمہیں ایسی جگہ پہنچا دے جہاں بیماری نہیں، دکھ نہیں، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، موت نہیں، فوت نہیں ہے جی، کوئی چیز نہیں ہے. یہدی الی الحق، تمہیں سچے اسلام کی طرف اور جنت کی طرف کوئی ہدایت دینے والا تمہارا کوئی خدا ہے؟ ٹھیک ہے، جب یہ کہیں گے نا کہ نہیں تو پھر آپ فرمایا کل اللہ یہدی للحق، فرمایا پھر اللہ ہی ہے جو سچ کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی، جنت کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے، یہ رب بھی ہے. اور آگے پھر سوال کیا میں افمن یہدی للحق، میں جو حق کی طرف ہدایت عطا فرمائے کیا اس کا حق نہیں بنتا احق ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے،
اس کا حق نہیں بنتا جو تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائے، جو تمہیں جنت عطا فرمائے، جو تمہیں رزق عطا فرمائے، روزی عطا فرمائے، تکلیفیں تمہاری ختم کرے، پریشانی تمہاری ختم کرے۔ اتنا بڑا خالق اور اتنا بڑا محسن ہو جو لمحہ لمحہ تمہارے اوپر احسان کرتا رہے، احق ان یتبع، اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ کتنی بڑی بات ہے یار ایک مسلمان کے لیے۔ ٹھیک ہے، فرمایا یہ تم رب کا شکر نہیں ادا کرتے کہ رب نے تمہیں اتنی بڑی ہدایت عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی تمہیں جو ہے نعمت عطا فرمائی ہے، مسلمان بھی بنایا۔ حالانکہ یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کی امتی بھی تو مسلمان ہے، جو ماننے والے صحیح طور پہ وہ بھی تو مسلمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے صحیح طریقے سے مانا ہے وہ بھی تو مسلمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام، انوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، جتنے بھی نبی ہیں ان کو جنہوں نے صحیح طریقے سے ان کی شریعت کے مطابق مانا ہے تو وہ بھی سارے مسلمان۔ یاد رکھیں وہ ایسے ہی اسلامی ہیں، ایسے اسلامی بھائی ہیں جیسے مطلب ہے کہ ہم آپس میں ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں اخوت کا، اسلام کا جو رشتہ ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کے لیے برابر ہے۔ درجہ اپنا اپنا، وہ پہلے والے بزرگ ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن جو اسلام کا جو ایک رشتہ ہے وہ پہلے سے لے کر قیامت تک ہر نبی کے اندر جتنے بھی قابل احترام مسلمان ہیں وہ واقعی مسلمان ایسے ہی ہیں جیسے ہم مسلمان ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہ چیز ضرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے کیا ہے؟ پچھلے نبی آئے ہیں، ان کی امتیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر تم تو دیکھو نا میں نے تمہیں امام الانبیاء عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہاں ہیں وہ بھی مسلمان لیکن درجہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی مثال اور پچھلی امتوں کی مثال کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہودی آئے، موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی، آ کے انہوں نے جناب اللہ مزدوری کی، سویر سے لے کر ظہر کی نماز تک یہ مزدوری کرتے رہے، یعنی اسلام پر چلتے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ چلے گئے، پھر اس کے بعد زور سے لے کر عصر تک عیسائی آ گئے، تو بھائی یہ اپنی مزدوری کرتے رہے، اپنی محنت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اجر عطا فرمایا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو بھی اجر عطا فرمایا، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیح موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح شریعت پر چلتے رہے۔ رب نے یہودیوں کو بھی اجر عطا فرمایا، عیسائیوں کو بھی اجر عطا فرما دیا۔ میری مثال اور میری امت کی مثال ہے، ہم آئے ہیں عصر کے ٹائم۔ کب آئے ہیں؟ یہودی آئے تھے سویر سے لے کر، صبح سے لے کر زور تک، اور عیسائی آئے ہیں زور سے لے کر عصر تک۔ میں آیا ہوں عصر کے ٹائم۔ اب کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ گھنٹہ سوا گھنٹہ شاید، اتنا ہی لگا لیں چلے۔ ٹھیک ہے، میں آیا ہوں عصر کے ٹائم، میری امت آئی ہے عصر کے ٹائم۔ ہم نے جب عصر کے ٹائم مزدوری کی ہے، اسلام پر چلے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈبل ثواب عطا فرمایا ہے۔ بھائی یہودی اور عیسائی جو ہے وہ بلبلا اٹھے، انہوں نے کہا مالک مزدوری ہم نے زیادہ کی ہے، ٹائم ہم نے لگایا ہے، دیکھیں نا جی 200 سال 400 سال ہزاروں سال، ٹھیک ہے جی، محنت ہماری زیادہ ہے، شریعت ہماری زیادہ مشکل تھی۔ ٹھیک ہے نا، آج ہے نا اے سی کے نیچے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے نا، ان سے پوچھو نا جنہوں نے 4 میل سفر کر کے جا کے نماز پڑھنا ہوتا تھا، 6 مہینے جنہوں نے روزے رکھنے تھے، جن کے جناب اعلیٰ کپڑے پر کچھ لگ جاتا تو اس کو کاٹنا پڑ جاتا۔ شریعت ہماری مشکل، ٹائم ہم نے زیادہ لگایا ہے، اجر ان کو زیادہ عطا فرما رہا ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری اجرت تو نہیں کاٹی نا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا جی، مالک ہے نا، مزدوری کروا رہا ہے، 4 مزدور لگے ہوئے ہیں، 2 کو انہوں نے 200 روپے دے دیا ہے، ایک کو اس نے 500 دے دیا، پھر مزدور کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ ہاں تمہارے کاٹ کے دیا پھر بات کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری تو کوئی کمی نہیں کی نا، یا تم سے کاٹ کر ان کو دیا ہو پھر بات کرو، یہ میرا فضل ہے، میں نے اپنے محبوب کے صدقے ان کی اس کی امت کو عطا فرما دیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حق ان یتبع، فرمایا جو تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائے، تمہیں جنت بھی ساتھ عطا فرمائے، حق ان یتبع، اس رب کا حق نہیں بنتا کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 16 دن بیٹھے رہے، کھانا نہیں کھایا، 16 دن کھانا نہیں کھایا۔ ٹھیک ہے، پانی پی لیتے تھوڑے سا، وہ گزارا یعنی جس طرح اتنا کھا لیتے جتنا گزارا ہوتا۔ گھر والوں نے کہا یار 15-16 دن ہو گئے، بابا کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ ٹھیک ہے، تو وجہ یہ بنی، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آنکھ کا آپریشن ہوا نا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ تو نے نا وضو نہیں کرنا ہے، منہ پہ پانی نہ لگے۔ کہا مجھے اب شرم آتی ہے کہ جب اس کی عبادت نہیں کر سکتا پھر اس کا رزق کیسے کھاؤں؟ سبحان اللہ، شرم آتی ہے کہ جب میں تجھے سجدہ نہیں کر سکتا پھر میرے روٹی کھانے کا بھی حق نہیں بنتا۔ یہ سوچ یار، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر تو اسے یاد نہیں کر سکتا نا، پھر روٹی کھاتے ہوئے بھی ڈوب مرا کر کے یار کھا تو اسی کا رہا ہے نا، پھر اس کی گاڑی پہ چل رہا ہے، تو پھر زمین پہ جو بیٹھا ہے، جو تیرے پاس جو کوٹھی ہے، جو بنگلہ ہے، جو کار ہے، جو کچھ سارا کچھ ہے، پھر اس پر چلتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے کہ کھا اسی کا رہا ہے اور ٹائم بھی اسی کے لیے تیرا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام اللہ یہدی الا یہدا، اے محبوب ذرا ان کو فرمائے جو خود اندھے ہیں وہ لوگوں کو کیا راستہ دکھائیں گے؟
ام اللہ یہدی، جسے آپ ہدایت نہیں ہے، الا یہدا، جب تک اسے ہدایت نہ دی جائے تب تک وہ کسی اور کو راستہ نہیں دکھا سکتا. یعنی جو اندھا ہے وہ کسی اور کو راستہ کیسے دکھائے گا؟ فما لکم، اوے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسے غلط فیصلے کر رہے ہو. بتوں کے آگے بھی جھکنے والی کوئی بات تھی؟ درختوں کے آگے بھی کوئی جھکنے والی بات تھی؟ فرمایا ظالمو تم اس سے بہتر تھے لیکن کھڑے کہاں پہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کی جب مکالمہ ہوا نا نمرود اور اساری قوم کے ساتھ، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بھرے مجمع کے اندر جب وہ کلہاڑے والا مسئلہ اور میلے والا مسئلہ سارا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو سارے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ابراہیم یہ سارا تیرا کیا درا ہے. آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں کیا. کہا نہیں کلّا تو ہی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہماری مخالفت کرتا تھا، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا تھا، تو یہ سارا کچھ تو نے کیا ہے. آپ نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم. تو بھائی افسوس ہے تمہارے اوپر، ہیں تھک کے تڑے حیان ہو، ایسے پتھر کو پوج رہے ہو، لا یضرکم شیئا ولا ینفعکم، نہ تمہیں نفع دیتا ہے نہ تمہیں نقصان دیتا ہے. اف لکم، افسوس ہے. ہماری زبان کا تھک کے تڑے حیان ہو، یعنی تو انی شرم نہ آئی کہ جناب اللہ تسی جناب اینے دے کے جھک گئے. اف لکم والے ما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، اللہ کو چھوڑ کر تمہیں عقل ہی کوئی نہیں، کس کے آگے کھڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے نا، اس کے آگے پیچھے آیا تھا ثم نکسوا علی رؤوسہم، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے سر جھکا لیے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور آپس میں کہنے لگے کہ اللہ گال تو سچی کر رہے ہیں، بھائی جو مرضی کریے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے جناب تو جانتا یہ نہیں بول سکتے. پھر آپ نے سٹ ماری، فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون. ٹھیک ہے جی. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. یہ سارا واقعہ چلتا ہے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، اور کتنا گندا فیصلہ تم کر کے کھڑے ہو. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو وہم و گمان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے تکے مار کے خدا بنائی پھرتے ہیں. الا ظن لا یغنی من الحق شیئا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، عقل کے گھوڑے دوڑا کے جی میرا خیال ہے کہ بہت ایسا ہونا چاہیے تھا، میرا خدا ہے کہ خدا خیال ہے کہ خدا ایسا ہونا چاہیے تھا. میں صرف عقل دوڑا کے ان کا یہ نتیجہ نکلا ہے. کوئی پتھر کو تو خدا بنا کے کھڑا ہے، کوئی آگ کو خدا بنا کے کھڑا ہے، کوئی کس کو. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہی 3-4 بندے تھے نا، 3-4 جماعتیں تھیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جناب ہمارا خیال ہے کہ ستارے خدا ہیں، ٹھیک ہے. وہ ڈوبے تو انہوں نے کہا جی ہمارا خیال ہے کہ چاند خدا ہے. وہ ڈوبا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب وہ سورج کو کہنے لگے کہ جی ہمارا خدا خیال ہے کہ خدا یہ سب سے بڑا، کیونکہ سورج سب سے بڑا ہے تو یہ خدا ہونا چاہیے. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ سارے تو ڈوب گئے ہیں، جو ڈوبنے والا بھی خدا ہوتا ہے. ساری کائنات کو جو ترا رہا ہے خدا تو وہی ہے نا. جو آپ ان کا پھٹا منہ ہوا پڑا ہے، جو جناب اللہ اتنے عاجز ہیں، جو تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے ہیں، جو تمہیں کچھ دے نہیں سکتے، تم ان کو خدا بنا کے کھڑے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان کے پاس کوئی دلیل شلیل، یہ صرف ان کے پاس اپنے خیالات ہی ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فرمایا کہ گمان کا جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جہاں سچ، جہاں پہ دلیل کی بات ہو، جہاں پہ جناب ثبوت کی بات ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جناب اپنے خیالات کو پیش کرنا ہمیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جان رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.